بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو گرداب بلا میں یہ پھنسی ہے کشتی، دین و ایمان کی قوت سے نکل سکتی ہے۔ ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ معزز برادران اسلام، اس مختصر پیغام میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان اور پوری دنیا کے اوپر کرونا وائرس کے مہیب سائے چھائے ہوئے ہیں اور صورتحال دن بدن گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں اور جو محکمہ صحت کی طرف سے اور ماہرین کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اس کو من و ان فالو کرتے چلے جائیں تاکہ اپنے وطن عزیز کو اس مشکل حالات سے چھٹکارا دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میں یہاں آپ سب کو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو سہارا دینے کے لیے ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وائرس چائنا سے شروع ہوا اور پھر اس کی تباہ کاریاں بڑھتے بڑھتے جب دوسرے ممالک کی طرف بڑھیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے مسلم ممالک اس کی لپیٹ میں آتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چائنا کے بعد زیادہ تباہ کاری اٹلی میں ہوئی، فرانس میں ہوئی، اسپین میں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ اس وقت اس کی بدترین لپیٹ میں ہیں۔ جرمنی میں بھی صورتحال مخدوش ہے، جبکہ دوسری جانب مسلمان ممالک میں ایران، پاکستان اور دیگر 100 سے زیادہ ممالک میں اس کا وائرس پھیل رہا ہے، لیکن وہاں اس کی وہ رفتار نہیں ہے جو رفتار ان یورپی ممالک کے اندر ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس پہ غور کیا جائے تو ماہرین ہمیں اس کی وجوہات بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ یورپین لائف سٹائل اور غیر مسلم افراد کے طرز زندگی پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں تمام معاملات میں ٹیشو پیپر اور نیپکنز کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے۔ وہاں پر واش رومز کے اندر اور ریسٹ روم کے اندر کھانے سے پہلے اور بعد نیپکن اور ٹیشو پیپر سے ہی ہاتھ صاف کرنے اور طہارت کا ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو بیماری ہے اس نے سب سے زیادہ تیزی سے ان لوگوں پہ حملہ کیا ہے۔ شکر کریں اس خدائے بزرگ و برتر کا کہ جس نے ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا کہ ہمارے ہاں وضو کی نعمت موجود ہے، غسل اور طہارت کی نعمت موجود ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی نعمت موجود ہے، اور مسلمان دن میں 5 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اور وضو اور غسل کی نعمت سے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اس تیزی سے یہ بیماری جو ہے یہ مسلم ممالک میں نہیں پھیل رہی، اور اگر آپ پاکستان میں اور دیگر جگہ پہ دیکھیں تو وہاں سے اس کا آغاز زیادہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر لوگ نماز میں سستی کر رہے ہیں اور وضو اور طہارت میں سستی اور غفلت سے کام لے رہے ہیں، یہ ان کو دبوچ رہی ہے اور پکڑ رہی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ پھر تو یہ پھیلتی پھیلتی تمام جگہ پہ چلی جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلا سبق تو اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آ جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی طرف جن کو ہم نے بلا رکھا ہے، جن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ آج شب معراج میں یہ خوبصورت پیغام جانا چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں ہی ہماری نجات ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اب چند نئے لفظ ہمیں سننے میں مل رہے ہیں۔ ہمیں آئسولیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے، کرنٹائن کی بات کی جا رہی ہے جسے کرنٹینا اور مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ تینوں ہمارے معاشرے کے لیے نئے لفظ ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے سے سلام نہ لے اور آمنے سامنے آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا شرمندہ فیل کرنے لگتا ہے، اور یہ لفظ ہمارے لیے نئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ چلیں آئسولیشن ہمارے لیے نئی ہوگی، لیکن اعتکاف، خلوت نشینی اور چلہ کشی تو ہمارے لیے نئی نہیں ہے،
ہم احتیاط اس نیت سے کیوں نہ کریں کہ یہ ہمارے گھروں میں ہمارا اعتکاف ہے. اور جو آئسولیشن ہے وہ جب انسان آئسولیٹ ہو کے اور کسی کرنٹائن میں بیٹھتا ہے تو وہاں اس کو جسم کی شفا تو مل سکتی ہے لیکن وہ 100 طرح کی نفسیاتی اور جو ہے وہ دماغی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تنہا بیٹھنا آسان نہیں ہے لیکن وہی تنہائی اگر ذکر و فکر کی نیت سے ہو اور وہی تنہائی اگر خلوت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے ہو تو ہمارے صوفیاء کرام چلہ کشی کرتے رہے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں آئسولیشن ایک اختیار کی ہے لیکن وہ ایک ایسی آئسولیشن ہے جو ذکر و فکر کے لیے ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ آئسولیشن اختیار کریں، اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں اور اس وبا سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے وہ اس خلوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور اس وقت اس جن کے اوپر قابو نہ پایا تو پھر ہم پچھتائیں گے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، ہماری پاکستانی عوام کو، ہم سب کو اس وقت اس وبا سے بچنے کے لیے پوری احتیاط کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور خلوت اختیار کریں، تنہائی میں بیٹھیں. اللہ رب العزت پوری ملک اور پوری دنیا سے اس وبا کے خاتمے کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑا پیغام ہے ملحدین کے لیے، لادین طبقے کے لیے، لبرلز کے لیے، جو دیسی لبرلز ہمارے ہاں پاکستان میں تھے ان کے لیے بھی، جو کہتے تھے کہ نہیں جی خدا کے وجود کے نعوذ باللہ انکاری ہوئے بیٹھے تھے، طرح طرح کی موشگافیاں کرتے تھے. دیکھو خدا کی قدرت اور طاقت کو کہ ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا اس نے پوری دنیا کو اس وقت لاغر اور ایک ایسی حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کی طرف اب پوری دنیا میں مسلمان بھی دیکھ رہا ہے اور غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے. اور اللہ رب العزت ہی احکم الحاکمین ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہمیں دین کی طرف، ایمان کی طرف قوت کے ساتھ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.